سیاسی فاشزم پی ٹی آئی کی جانب اشارہ وہ عدم استحکام کا باعث بنا ہے یا نتائج عدم استحکام کا باعث بنے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میرا خیال ہے جامی صاحب، جب اس طرح کی کلپ چلائی جاتی ہے نا تو یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک یہی شاید واحد فوکس ہے ہماری حکومت کا۔ یہ یقیناً ہمارا ایک موقف ہے کہ 9 مئی سے کہ وہ جو واقعات ہوئے اس نے انسٹیبلٹی کو فروغ دیا، ملک میں جلاؤ گھراؤ ہوا، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، شہداء کی یادگاروں پر حملہ ہوا، منظم طریقے سے ہوا۔ اور صرف یہ نہیں، ایک جماعت پچھلے 10 12 13 سال سے ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا برانڈ لے کے چل رہی ہے۔ یہ ہمارا کنسیڈرڈ ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور کافی لوگ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں، آن کیمرہ بھی اور آف کیمرہ بھی۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری چاہے حکومت وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو، وہ دن رات ابھی جو عوامی ایشوز ہی ہیں اسی کو ہی چیلنج کر رہی ہے اور انہی ایشوز کو ہی ایڈریس کر رہی ہے اور دن رات وہی کام کر رہی ہے۔ اب ایک کسی گیدرنگ میں یا کسی جگہ پہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر مریم نواز صاحبہ نے ایک موقف دیا جس کی میں تائید میں آپ کی جو توجیہ ہے نا، جو وضاحت ہے، بالفرض میں اسے درست بھی مان لوں، جو آپ کی وضاحت ہے اسے درست بھی مان لوں، میں نے محترمہ سے بات کرنی ہے، لیکن پھر میں جاوید لطیف صاحب کا کیا کروں؟ میں خواجہ آصف صاحب کے بیانات کا، میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات کا کیا کروں؟ آپ کی اپنی پارٹی کے سینئر رہنما ہے جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں سہولت کاری ہوئی، 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا، نتائج بنائے گئے، نہ کسی حکومت، یہ کہتے ہیں وہ ہماری حکومت بنتی نہیں تھی، مینڈیٹ نہیں تھا ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی۔ تو اصل وجہ یہ نہیں ہے جس کی جانب جاوید لطیف صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ وہ وجہ ہے جو اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے۔ دیکھیے نمبر 1 ایک تو تفریق رکھیں۔ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، مریم نواز صاحبہ جو پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، وہ بات کریں تو اٹ از آفیشیل آن بہاف آف دا گورنمنٹ اینڈ بہاف آف دا پارٹی۔ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کو مریم نواز صاحبہ یا شہباز صاحب کی بات سے کوئٹ نہیں کر سکتے، لیڈرشپ کی بات ہے۔ اس لیے میاں جاوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ اس کا جواب میاں جاوید لطیف صاحب خود ہی دے سکتے ہیں۔ جی یعنی آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے؟ نہیں، دیکھیے میں ہر کسی کی ایک اپنا رائے ہوتی ہے، میں بھی جماعت میں ایک کارکن ہیں، وہ کافی سینئر ممبر ہیں جماعت کے، مگر وہ بھی ایک کارکن ہیں۔ بٹ دیکھیے ہم ایٹ دا سیم ٹائم، میں اس لیے ہی کین اسپیک فار ہمسیلف۔ آپ نے جہاں تک حکومت کی بات کی کہ حکومت کا فوکس کیا ہے، تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا سکتا ہوں، میں آج بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چند میٹنگز میں شامل تھا۔ مریم نواز صاحبہ کو آپ نے دیکھا، چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، وہ شی از اسپینڈنگ ڈے اینڈ نائٹ، چاہے آپ کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہوں، چاہے دیگر انیشیٹیو۔ بلال صاحب that's what he or she is supposed to do۔ جی سو بٹ سر جامی صاحب، آپ نے ابتدائی میں ایک تاثر یہ دیا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس لیے دیٹ از مس لیڈنگ۔ نہیں، میں نے تاثر یہ دیا کہ ہمارے مسائل اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہیں اور ہماری سیاست کہاں الجھی ہوئی ہے کہ ہم مرود الزام ٹھہرا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو کہ یہ انسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے، میں نے اس جانب اشارہ کیا۔ میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں چونکہ اوپینین مجھے مہربانو صاحبہ کی جانب بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے آج ڈائریکٹ 10 کو پہلی بار وقت دیا محترمہ۔